کہ جتنے صحابہ تھے، دیکھیں عرب میں پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آبا پہ بہت فخر کرتے تھے عرب، اور عربوں میں آج بھی یہی ہے کہ اپنے قبیلے پہ فخر کرو اور اپنے آبا پر، اپنے اجداد پہ فخر کرنا، اور اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ثابت ہوا کہ عرب کے جتنے آبا تھے، صحابہ کے جتنے آبا و اجداد تھے، یہ سب مشرک جہنمی ہیں، ٹھیک ہے نا، جب یہ ثابت ہوا تو ان کے لیے بہت ذلت کی بات ہے، ان کے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات ہے کہ اب جتنے صحابی ہیں، چاہے وہ کتنا ہی معزز انسان، اس کا وہ باپ اس کا مشرک جہنم میں، دادا اس کا مشرک جہنم میں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کو بہت دشمنی تھی امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے، سخت دشمنی، کٹر دشمنی ان سے، کہ وہ ان کے خلاف کوئی بری بات نسبت دے دیں، اور وہ کوئی بری بات نسبت دینا ان کے لیے ناممکن تھا، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا کردار ایسا تھا کہ انہوں نے پوری زندگی اپنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اسلام کی خدمت میں گزاری ہے، اور کوئی ایسا معرکہ نہیں تھا جس میں ان کی تلوار اور ان کی جہاد کی بدولت مسلمانوں کو فتح نصیب نہ ہوا ہو، بلکہ ہر جنگ میں شکست فتح میں تبدیل ہوتا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کی مردانگی اور ان کی شجاعت کی وجہ سے۔ تو کہنے کا عرض یہ ہے کہ یہ دو باتیں آپ جب ساتھ رکھیں تو ان لوگوں نے ان کو کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، آپ کو پتہ ہے ان کے کتابوں میں شاید آپ نے سنا ہوگا میری باتیں، کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام، حضرت آمنہ بنت وہب علیہ السلام کو مسلم، بخاری وغیرہ ان کو مشرک کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا؟ جی وہ ایمان کے قائل نہیں، اللہ کے میں ان میں سے نہیں، اللہ معاف کرے وہ نستجیر باللہ۔ تو اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ماجدین کو بھی ایمان کے دائرے سے نکال کر شرک کے خانے میں داخل کر کے جہنمی یہ قرار دیتے ہیں، اور اسی طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام کو۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے میرے بھائی، وجہ یہی ہے کہ ایک طرف سے تو صحابہ کے اپنے آبا جو ہے نا وہ سب جہنمی، وہ تو بہت سرف گندگی کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہے، بہت بڑی، بہت بے عزتی کی بات ہے کہ کسی کا وہ بالخصوص عرب کے لیے، کہ وہ ان کا زندگی اسی بات پہ چلتا ہے کہ اپنے آبا پہ فخر کرتے تھے، ان کے آبا سب جہنمی۔ تو اگر ایسی بات کو، اسی طرح قبیح بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نسبت دیا جائے تو ان کی اپنی جو ہے کچھ عزت بن جاتی ہے، کچھ ان کی بھی اپنی جو ہے شرمندگی کم ہو جاتی ہے، اس لیے انہوں نے نسبت دیا۔ اور اسی طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام سے بھی نسبت دیا جائے، کیونکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے ماں باپ اور نبی کے چچا جنتیوں اور ان سب کے باقی سب کے جو ہیں وہ جہنمی ہو جائیں؟ اگر یہ بات صحیح ہو تو بنی اہل بیت جو ہیں، بنی ہاشم جو ہیں، تو سب سے بہتر ہو جائیں گے۔ ایک خاندان ہے، سب عزت انہی کا، ہاں ایک خاندان ہے پورا، وہ دین کی بھی سرداری، آخرت کی بھی سرداری انہی کی، اور ہمارے سب خاندان کی عزتی، ہم سب ہمارے آبا اجداد سب جہنمی۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے کوئی بری بات نسبت دینا ناممکن تھا ان کے لیے، کہ ان کو کہہ دیں کہ بھئی اس کا تقوی نہیں ہے، یا وہ نماز نہیں آتا تھا، یا وہ کسی جنگ سے بھاگ گئے ہیں، یا اس طرح کوئی اس کو یقین نہیں آتا تھا، تو ان کو نیچا کرنے کے لیے وہ خود امیر المؤمنین علیہ السلام کو تو وہ ہدف نہیں بنا سکتے تھے، کیونکہ ان کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے خطبے، اتنی تعریفیں ہیں، تو انہوں نے ان کے والد گرامی کو نشانہ بنایا، کہ ان کے والد گرامی جو ہیں وہ مسلمان نہیں تھے، ایمان سے خارج تھے۔ یہ وجہ ہے میرے بھائی۔ اور سر آیت اتری ہے، یہ اس کا جو اطلاق کرتے ہیں ایمان ابو طالب سے، یہ آیت کا کیا ہے؟ اس آیت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان سے بھائی، ان آیات کا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہی لوگ جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مشرک بنا دیا، انہی لوگوں نے یہ روایت کی نا، کسی اور نے تو روایت نہیں کی کہ آیت ان کے آیت میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نام تو نہیں ہے، وہ تو حدیث سے، روایت سے پتہ چلے گا کہ یہ آیت کس کے متعلق ہے۔ تو جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر رحم نہیں کیا، ان کو مشرک بنا دیا، تو ان کے لیے بھائی وہ حدیث اپنی صحیح ترین کتاب ہے، وہ حدیث بھی شامل کر دیا، تو ان کے لیے کون سا مشکل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بھی مشرک بنا دیں۔ ٹھیک ہے سر، میرا دوسرا سوال